دوسری وجہ، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیوں بڑھ جاتی تھی؟ دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جہنم کے اندر لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے دیکھ کر آئے تھے۔ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ جس بندے نے دیکھا ہو کہ یہ بندہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا کہ یہ کام کرنے والا وہ اس ہلاکت کا مستحق بنا ہے، اب خیر خواہی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آ کر بتایا تھا کہ میں نے سود خار کا یہ انجام دیکھا ہے، میں نے جھوٹ بولنے والے کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اس رات کے اندر جب اللہ نے مجھے معراج کروایا، میں نے اس رات کے اندر ایسے بندوں کو دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پریشان ہو کر پوچھا کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے، خدا نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، اس لیے رسول پاک علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ جاتی تھی کہ یہ کیوں ہلاکت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ لے کر صلاۃ الخسوف جو سورج گرہن کی ایک نماز ہے وہ آپ نے پڑھائی۔ پہلی رکعت اتنی لمبی تھی جیسے اس میں سورہ بقرہ پڑھی گئی ہو، لمبا رکوع کیا، دوسری رکعت تھوڑی سی اس سے کم، تیسری رکعت تھوڑی سی اس سے کم، چوتھی رکعت تھوڑی سی اس سے کم، اتنی لمبی نماز تھی کہ سورج کا گرہن ختم ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ نے پڑھائی ہے لیکن نماز پڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی ایک عجیب قسم کی بات دیکھی، رأیناک تناولت شیئا، ہم نے دیکھا کہ آپ آگے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ پیچھے کو ہٹے، یا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی، آنکھوں سے دیکھا۔ ایک انگور کا خوشہ ہاتھ میں پکڑنا چاہتا تھا اس لیے ہاتھ بڑھایا تھا، میرا ارادہ تھا کہ وہ لے لوں، اور اگر میں اس کو لے لیتا اور تمہیں دے دیتا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن ایمان بالغیب کے اندر نقصان ہوتا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں جو پیچھے کو ہٹا وہ اس لیے ہٹا کہ جہنم اپنی ساری مصیبتوں عذابوں کے ساتھ ذلتوں رسوائیوں کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ میں نے جہنم میں لوگوں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کی اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، عورتیں زیادہ تھیں مردوں سے، میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اس جہنم کے اندر صاحب محجن کو دیکھا۔ یہ عرب کے اندر ایک بندہ تھا، محجن کہتے ہیں عصا، لاٹھی، اور ایسی لاٹھی جس کے اندر کانٹے سے میخیں یا کانٹے اس کے اندر لگا دیے گئے ہوں۔ یہ ایک آدمی تھا جس کے جو لاٹھی ہاتھ میں رکھتا تھا اس کے ارد گرد کانٹے وہ میخیں گاڑی ہوئی تھیں۔ حج کے زمانے میں لوگوں کے قافلوں کے اندر سے گزرتا اور ادھر ادھر دیکھتا کہ لوگ غافل ہیں تو کسی کی کوئی چیز اس میخ کے ساتھ لگا کر آگے چلا جاتا۔ اگر کسی نے او بھائی میرا یہ فلانا سامان لے گیا، او اچھا مجھے پتہ نہیں چلا یار اس میخ کے ساتھ اڑ گیا تھا، اس لیے وہ واپس کر دیتا۔ دال لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگ گیا تو نہ صحیح، یہ اس کی عادت تھی۔ آج بھی فراڈ کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ دال لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگ گیا اوہ سوری جی سوری مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ ٹل چلاتے ہوئے 2-4 پیسے آگے لگا دیے، گاہک نے دیکھ لیا، او کیا کر رہے ہو بھائی پیسے جا، او اچھا سوری مجھے پتہ نہیں چلا۔ مختلف طریقے ہیں ہر زمانے کے اندر۔ اللہ تو دیکھتے ہیں ہر چیز کو، اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ ہمارے کسی عمل سے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر کیے ہوئے گناہ اللہ جانتے ہیں، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اللہ جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کے امراض کو اللہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو جو پیچھے کو ہٹا، جہنم ساری مصیبتوں کے ساتھ سامنے آئی۔ میں نے صاحب محجن کو بھی اس جہنم میں پڑے ہوئے دیکھا، ایک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بہت کچھ دیکھا،
اور آ کر اپنی امت کو بتایا، تو دو وجہ تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی بڑھ جایا کرتی جب انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے۔ ایک تو اس لیے کہ نبی ہوتے ہی مہربان ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ناکامیوں کو دیکھا تھا، جہنم کی ناکامیاں، جہنم کی مصیبتیں، جہنم کے بچھو، جہنم کے سانپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، اور چاہتے تھے کہ کوئی بندہ اس میں نہ پہنچ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم امتی ہیں، ہم نام لیوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس بندے کے اندر امت کے ساتھ خیر خواہی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ بندہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنے محلے والوں پر رحم کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو لوگ چھوڑ دیں، اس کے لیے محنت شروع کریں، خدا کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ مرنا ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، انتظار میں ہے، سب نے ہم نے جانا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ قبر میں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال پڑے رہنا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آنے والا، اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے یہ باب ہمیشہ ہر امتی سامنے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کس قدر بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دیکھتے کہ وہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ان کو جو آخرت میں نقصان پہنچانے والا۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔